جی جی استاد صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ، نور الرضا کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے اور ہم جنازے کے احکامات پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارا جو سبق ہوگا وہ اس بارے میں ہوگا کہ جو بندہ نماز جنازہ کے اندر داخل ہوتا ہے تو درمیان کے اندر آتا ہے تو پھر وہ نماز جنازہ کیسے پوری کرے گا، ایک یہ مسئلے، اور دوسرے مسائل یہ ہیں کہ اگر کوئی بندہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ کب پڑھی جائے گی اور کب نہیں پڑھی جائے گی، یعنی جو میت ہیں کن لوگوں کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور کن لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں ولا ولا یقتدی بالامام من وجدہ بین تکبیرتین بل ینتظر تکبیرت الامام۔ تو امام کی ابتدا نہیں کرے گا جس نے امام کو دو تکبیروں کے درمیان پایا۔ یہ من موصولہ ہے، وجدہ یہ سارا موصولہ صلہ مل کر پھر یقتدی کا فاعل بنے گا۔ جس نے امام کو دو تکبیروں میں پایا وہ بندہ امام کی ابتدا نہیں کرے گا، یعنی درمیانے تکبیروں، دو تکبیروں کے بیچ میں امام کو پایا تو اب شروع نہیں ہو جائے گا بلکہ انتظار کرے گا، امام تکبیر لگائے گا اس کے بعد پھر یہ شروع ہوگا۔ بل ینتظر تکبیرۃ الامام، بلکہ انتظار کرے گا امام کی تکبیر کا، یدخل معه، تو امام کے ساتھ وہ داخل ہو جائے گا، یعنی تکبیر لگائے گا امام تو پھر یہ بھی تکبیر لگا کر وہ شامل ہو جائے گا۔ اب جو دو تین چیزیں رہ گئی ہیں اس کی، وَيُوَافِقُهُ فِي دُعَائِهِ، اور امام کے ساتھ دعا میں جو ہے وہ شریک ہو جائے گا، امام کے موافق ہو جائے گا یا امام کے ساتھ ہو جائے گا، یہ تینوں ترجمے کر سکتے ہیں۔ ثم یقتدی ما فاتہ قبل رفع الجنازۃ، پھر جو اس کی رہ گئی ہے اس کی قضا کرے گا، یعنی وہ دوبارہ لوٹا کر پڑے گا جنازہ اٹھنے سے پہلے، جنازہ اٹھنے سے پہلے جو اس کی رہ گئی تو اس کو بندہ یہ اس کی قضا کرے گا۔ یعنی جیسے یہاں پر جو دو تین رکعتیں چھوڑ کر پھر بعد میں امام کے ساتھ مل جاتا ہے تو جو رہ گئی ہوتی ہیں رکعتیں وہ بعد میں پڑھتا ہے، تو اسی طرح جو چیزیں اس کی رہ گئی ہیں تو پھر وہ چیزیں جنازہ اٹھنے سے پہلے پہلے وہ بندہ پڑھ سکتا ہے۔ آگے کہتے ہیں ولا ينتظر تکبیر الامام من حضر تحریمتہ، اور انتظار نہیں کرے گا تکبیر امام کی تکبیر کا جو تکبیر تحریمہ کے وقت حاضر تھا، جو تکبیر تحریمہ کے وقت حاضر تھا وہ امام کی تکبیر کا انتظار نہیں کرے گا۔ امام جب تکبیر تحریم لگا رہا تھا اس وقت یہ موجود تھا تو اب وہ دوسری تکبیر کا، امام کی دوسری تکبیر کا انتظار نہیں کرے گا بلکہ اسی کے اندر وہ شامل ہو جائے گا۔ ومن حضر بعد تکبیرۃ الرابعۃ قبل السلام فاتتہ الصلاۃ فی الصحیح، جو بندہ چوتھی تکبیر کے بعد حاضر ہوا سلام سے پہلے، چار تکبیریں لگ گئی، چار تکبیریں لگنے کے بعد سلام سے پہلے وہ بندہ آ گیا اور وہ نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ فاتت ہو صلاۃ، اس کی نماز جنازہ فوت ہو گئی صحیح قول کے مطابق، اب وہ شامل نہیں ہو سکتا، وہ نماز جنازہ نہیں پڑھے گا، صحیح ہے، اس کی قضا بھی نہیں ہوتی نماز جنازہ کی۔ تو سلام سے پہلے یعنی چار تکبیریں لگ گئی تو اب بندہ وہ شامل نہیں ہو سکتا۔ آگے کہتے ہیں وَتَكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ، نماز جنازہ پڑھنا جماعت والی مسجد میں یہ مکروہ ہے، جماعت والی مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ دونوں طرح سے ترجمہ کر رہا ہوں، آگے سے بھی پیچھے سے بھی۔ جماعت والی مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ الصلاۃ علیہ کا مطلب کیا ہے؟ میت پر نماز پڑھنا، تو میت پر نماز پڑھنا اس سے مراد ہے نماز جنازہ، تو یہ معروف ترجمہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب مسجد جماعت والی ہے اس کے اندر نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اس کی صورتیں بیان کرتے ہیں۔ وَهُوَ فِيهِ،
اس حالت میں کہ وہ میت مسجد میں ہو او خارجہ ہو، یا وہ جو میت ہے وہ مسجد سے باہر ہو، لوگ نماز پڑھنے والے وہ مسجد کے اندر ہو۔ بہر صورت کیا ہے، نماز پڑھنا مکروہ ہے، تحریمی ہے، قریب بحرام ہے۔ وبعض الناس فی المسجد علی المختار، میت مسجد میں ہو یا میت مسجد کے باہر ہو، اور بعض لوگ یعنی کچھ لوگ مسجد میں موجود ہوں، تو یہ اس حالت میں، اس صورت میں نماز جنازہ پڑھی گئی تو مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے مختار قول کے مطابق۔ یعنی لوگ بھی مسجد کے اندر شامل نہ ہو، موجود نہ ہو، اور نہ ہی جو میت ہے وہ مسجد کے اندر ہو، دونوں کا مسجد سے باہر ہونا۔ یہاں مسجد سے مراد ہے مسجد کا عین حصہ، ایک ہوتا ہے فنائے مسجد، دوسرا ہوتا ہے عین مسجد۔ تو عین مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں فنائے مسجد بنائی جاتی ہے، یا پھر جو ہے وہ اس کے اندر ہی، مسجد کے اندر ہی وہ ایسا حصہ بنایا جاتا ہے کہ جس کو فنائے مسجد کا نام دیا جاتا ہے، جنازہ وغیرہ پڑھانے کے لیے نقشہ رکھا جاتا ہے، تو وہ جائز ہو جائے گا، اس کے اندر فنائے مسجد کا حکم لگتا ہے اور وہاں پر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں وَمَنِ اسْتَحَلَّ سُمِّيَ وَغُسِلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ، جو بچہ پیدا ہوتے وقت آواز جس نے نکالی، ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے چیخنا، یعنی جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی چیخ نکلتی ہے، رونے والی چیخ یا کوئی اور آواز، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں وَمَنِ اسْتَحَلَّ سُمِّيَ، جو بچہ پیدا ہوتے وقت جس بچے نے آواز نکالی تو اس کا نام بھی رکھا جائے گا، وہ غسل، اس کو غسل بھی دیا جائے گا، وصلی علیہ، اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ جو بچہ پیدا ہوتے وقت جس نے آواز نکالی، وَإِلَّمْ يَسْتَحِلْ غُسِلَ فِي الْمُخْتَارِ، اور اگر وہ بچہ پیدا ہوا ماں کے رحم سے نکلا لیکن وہاں سے ہی وہ کیا تھا، فوت شدہ تھا، مرا ہوا بچہ پیدا ہوا، اس نے آواز نہیں نکالی، تو کیا ہوگا، غسلہ، اس کو غسل تو دیا جائے گا، لیکن مختار مذہب کے مطابق اس کو غسل دیا جائے گا، لیکن اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ کہتے ہیں وَعَدْرَجَ فِي خِرْقَةٍ وَدُفِنَ، اس کو ایک کپڑے میں کفن دیا جائے گا۔ ادرجہ کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا، ڈالنا، تو یہاں پر ترجمہ کریں گے کہ اس کو ایک کپڑے میں کفن دیا جائے گا، آسان الفاظ، اور اس کو دفن بھی کیا جائے گا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، لیکن اس پر نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ کون سی نماز؟ نماز جنازہ۔ جو بچہ ماں کے پیٹ سے نکلا اور اس نے آواز نہیں دی، یعنی وہ فوت شدہ بچہ پیدا ہوا، تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ کَصَبِيٍّ صُبِّیَ مَعَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ إِلَّا أَن يُسَلِّمَ أَحَدُهُمَا، یہ اس بچے کی طرح ہے کہ جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ قیدی ہو کر آیا۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے وہ اپنی ماں یا اپنی باپ کے ساتھ قیدی ہو کر دارالاسلام میں آتا ہے، اور اس کے ماں باپ دونوں کیا ہے، غیر مسلم ہیں، یعنی کافر ہیں، اور جو ہے وہ ان کا جو بچہ ہوگا تو دین کے اندر وہ اپنے ماں باپ کے تابع ہوتا ہے، تو اب اگر وہ فوت ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، تو اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی۔ تو اسی طرح ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہونے والے بچہ، اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں اللہ ان یسلم احدہما، مگر یہ کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے، یعنی جو بچہ اپنے والدین کے ساتھ یا والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ قیدی ہو کر آتا ہے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی۔ ہاں اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ماں مسلمان ہو جاتی ہے یا اس کا باپ مسلمان ہو جاتا ہے، تو اب اس بچے کو تابع کریں گے اس مسلمان باپ یا مسلمان ماں کی طرف، اور اس کو بھی مسلمان ہونے کا حکم لگائیں گے، اور اس کو غسل دے کر، کفن دے کر پھر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ او ہوا
ان دونوں ان دونوں یعنی اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے یا وہ خود مسلمان ہو جائے، او لم یصب احدہما معہ، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک اس کے ساتھ، ان دونوں میں سے کوئی اس کے ساتھ قیدی ہو کر نہ آئے، یعنی وہ اکیلا قیدی ہو کر آتا ہے تو بھی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور وہ خود مسلمان ہو جائے تو بھی نماز جنازہ اس کی پڑھی جائے گی، اگر اس کے والدین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جاتا ہے تو بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب آگے اور مسائل بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَإِن كَانَ لِكَافِرٍ قَرِيبٌ مُسْلِمٌ، اگر کافر کا قریبی رشتہ دار مسلمان ہو، ایک کافر ہے اور اس کافر کا قریبی رشتہ دار مسلمان ہے، تو کیا کرے گا؟ اب وہ کافر مر گیا ہے تو اس کافر کو اس کا قریبی مسلمان رشتہ دار کیا کرے گا؟ غسلہ، اس کو غسل دے گا، یعنی اس کو دھوئے گا، کا غسل خرقۃ نجست، ناپاک کپڑے کو دھونے کی طرح، ناپاک کپڑے کو دھونے کی طرح اس کو غسل دے گا، جیسے اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس کو کس طرح دھویا جاتا ہے، کس طرح اس کو پاک کیا جاتا ہے، تو اسی طرح اس کافر کو بھی غسل دیا جائے گا، اس کافر کے جسم کو بھی دھویا جائے گا، وہ کفن ہو، اور اس کو کفن بھی پہنائے گا، فی خرقتن، ایک کپڑے میں، وہ القاہ فی حفرتن، اور اس کافر کو وہ مسلمان اس کا رشتہ دار کسی گڈھے میں جو ہے وہ پھینک دے گا، او دفعہ الی اہل ملتہ، یا پھر اس کافر کو وہ مسلمان رشتہ دار اس کے اہل مذہب کی طرف دفع کر دے گا، یعنی اہل مذہب کو وہ کافر دے دے گا، غسل دے گا، پھر وہ جو ہے وہ ان کے جتنی بھی رسومات ہیں وہ بھلے پوری کریں، ان کی نماز جنازہ مسلمان کی نہیں پڑی، اس کافر کی نہیں پڑے گا وہ مسلمان، ٹھیک ہے، کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ آگے دوسرے لوگ بھی بیان کر رہے ہیں کہ جن کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، کہتے ہیں ولا یصلی علی باغن، باغی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، یعنی جو مسلمانوں کا امیر ہے، مسلمانوں کی جو ریاست ہے اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتا ہے تو وہ باغی ہوتا ہے، اب اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ وقاطع طریق قتل فی حالت محاربت، راستہ کاٹنے والا، اس کا لغوی لفظی ترجمہ کیا ہے؟ قاطع طریق کا مطلب ہے راستہ کاٹنے والا، اور یہ عرف کے اندر ڈاکو کو کہتے ہیں، ڈاکو کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی، جو ڈاکو لڑائی کی حالت میں قتل کیا گیا، جو ڈاکو لڑائی کی حالت میں قتل کیا گیا، مارا گیا، تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ وقاتل بالخنق گیلتن، اور گلا گھونٹ کر لوگوں کو مارنے والے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ بالخنق کا مطلب ہوتا ہے گلا گھونٹ کر مارنا، گیلتن، ان دونوں کے الفاظ کا معنی کیا ہے؟ گلا گھونٹ کر مارنا، تو گلا گھونٹ کر لوگوں کو، جو بندہ مارنے والا ہے جو لوگوں کو اس طرح مارتا ہے کہ گلا اس کا گھونٹتا ہے، ان کی سانسیں بند کرتا ہے، تو ایسے بندے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، یعنی جو قتل کرنے والا ہے، جو مقتول ہے اس کو نہیں، جو قتل کرنے والا ہے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور جو مظلوم ہو کر قتل ہوا، یعنی گلا گھونٹ کر اس کو مارا گیا، تو اب جو مر گیا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، قاتل کی نہیں پڑھی جائے گی۔ وہ مقاربن و مقاربہ فی المصر لیلن بالسلاح، رات کے وقت شہر کے اندر ہتھیار کے ساتھ پھرنے والا بندہ، اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، یعنی جو بندہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے
رات کے وقت یا ڈاکہ ڈالنے کے لیے رات کے وقت ہتھیار لے کر جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے، تو ایسے بندے کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ وہ مقتول عصبیتن، اور عصبیت کے طور پر مرنے والا بندہ، اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے۔ عصبیت یعنی جو ہے وہ قبیلائی جو جھگڑے ہوتے ہیں، ذاتوں پاتوں کے جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو قوموں کے جھگڑے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے تو ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی، یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کہتے ہیں وہ ان غسلو، اگرچہ ان تمام لوگوں کی کو غسل دیا جائے گا، یہ باغی ہے، ڈاکو ہے، قتل کرنے والا ہے، لوگوں کو گنڈلا گھونٹ کر یا عصبیت کے طور پر قتل ہونے والا ہے، تو ان تمام لوگوں کو کی اگرچہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی لیکن ان کو غسل دیا جائے گا، غسل دیے جانے کے باوجود بھی ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وقاتلو نفسی ہی یغسلو، اپنے آپ کو قتل کرنے والا یعنی خودکشی کرنے والا، خودکشی کرنے والے کو غسل دیا جائے گا، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لا علی قاتل احد ابویہ عمدا، اپنے والدین میں سے کسی ایک کو، اپنے والدین میں سے کسی ایک کو قتل کرنے والے پر، عمدن قتل کرنے والے پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، یعنی جس نے جان بوجھ کر اپنی ماں کو قتل کیا یا اپنے والد کو قتل کیا، تو اب اس قاتل کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے ظلم کرتے ہوئے اپنی ماں باپ کو یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو قتل کیا، تو اب اس بڑے گناہ کی وجہ سے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، آپ اس کو یاد کیجئے گا۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں، انشاءاللہ اگلے درس کے اندر اس سے آگے پڑھیں گے۔